اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو اتنا بڑا انسان کیسے ہل سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کی توفیق ہے۔ تو الحمدللہ 24واں سپارہ بھی یہ 3 پاؤ ہو گیا، تو 1 پاؤ جس میں سے یہ باقی رہ گیا۔ تو الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سننے سمجھنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ تو اللہ کرے ہمیں عام طور پہ بھی توفیق ملتی ہے، عام حالات میں، عام دنوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں کم از کم ایک آیت پڑھنے سننے سمجھنے کی توفیق مل جائے تو بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، یا اللہ مجھے ہمت دے، طاقت دے، جیسے دنیا کے کاموں کی طاقت ملتی ہے ایسے دین کی کاموں کی طاقت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اکیلی ہے، تنے تنہا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس کا یقین عطا فرما دیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اللہ ایک ہے۔ تو ابو جہل جو تھا وہ کہتا تھا، یہ اس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا ہم اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ تو عجیب نہیں، عجاب، یہ تو کوئی بہت زیادہ عجیب بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ سارے الہوں کو چھوڑ کر ہم ایک الہ کیسے بنا لیں؟ ہم نہیں بنا سکتے۔ یعنی ہم، اے محمد، ہم آپ کی بات مان لیتے لیکن ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ہمارے تو اتنے الہ ہیں۔ سر درد کے لیے الگ خدا ہے، پاؤں درد کے لیے الگ خدا ہے، اولاد دینے والا خدا الگ ہے، اور رزق دینے والا خدا الگ ہے، حالات بنانے والا خدا الگ ہے۔ ہم تو سب کے پاس جائیں گے، سب کے پاس حاضری دیں گے، ہمارا تو اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ تو یہ اللہ نے اس کو ہدایت نہیں عطا فرمائی، لیکن اللہ کی ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ ہمیں یہ بات عجیب نہیں لگتی، کیونکہ ہمارے دل میں ایمان ہے۔ اس کائنات کو چلانے والا، بنانے والا، سنبھالنے والا اکیلا ایک اللہ ہے، اور اسی کی برکت سے نظام چل رہا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمانوں زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فضول نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا۔ دنیا کا یہ جو سارا نظام ہے، زندگی، موت، حیات، قبر، آخرت، جنت، جہنم، یہ فضول نہیں بنا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کے گمان ہے کہ کافر اس کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں ہے، مرنے کو تو سب مانتے ہیں، کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن جنت کو نہیں مانتے، جہنم کو نہیں مانتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو نہیں مانتے، جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ قیامت کے دن کو ماننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا کا حساب کتاب ہوگا، جیسے ہم نے زندگی گزاری ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اجر اور ثواب دیں گے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم معاملہ کریں گے جو ایمان والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جیسے زمین میں فساد کرنے والے ہیں ان کی طرح معاملہ کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ جو ایمان والے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، ان کا معاملہ زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح ہرگز نہیں ہوگا۔ اب نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی لوگوں کو فاسق فاجر لوگوں کی طرح بنا دیں گے؟ نہیں، دونوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو جنت الفردوس عطا کریں گے، اپنی خصوصی رحمتیں عطا کریں گے، اور اپنی خصوصی مہربانیاں ان کے اوپر فرمائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، یا اللہ، قال رب اغفر لی، ایک تو مجھے معاف فرما، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کبھی کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ جیسے وہ پیچھے ذکر ہوا نا، جنات پہ حکومت تھی، پرندوں پہ حکومت تھی، درندوں پہ حکومت تھی، ہوا پر حکومت تھی، ہر چیز پر ان کی حکومت تھی، تو یہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ اللہ نے اس دعا کو ذکر کیا، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اتنی حکومت دے سکتا ہے، ہر چیز پہ دے سکتا ہے، کیا ہمیں 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا؟ یہ تو اللہ سے مانگنے کی بات ہے۔ کیا ہمیں سکون نہیں دے سکتا؟ کیا ہمیں عافیت نہیں دے سکتا؟ کیا ہمیں پال نہیں سکتا؟ یہ صرف ہمارے یقین کی کمی ہے۔ جتنا آدمی کا یقین مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آدمی سے اتنا قریب ہوتی چلی جاتی ہے، کہ آدمی دنیا میں ہی اتنا زیادہ یقین کر لے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت ہے تو جنت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم ہے تو جہنم ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں فرشتے موجود ہیں تو بس ہیں، چاہے میری سمجھ میں آئے تب بھی ہیں، میری سمجھ میں نہ آئے تب بھی ہیں۔ قرآن و حدیث کی باتیں اگر میری سمجھ میں آئیں تب بھی سچی ہے،
اگر میری سمجھ میں نہ آئے تب بھی سچی ہیں، ہر حال میں سچی ہیں۔ قرآن و حدیث کی باتیں کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی شک والی نہیں ہو سکتی۔ دونوں باتیں ہیں، جھوٹی بھی نہیں ہو سکتی، شک والی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس میں شک شبے کی شروع میں اللہ نے کہا ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تمہیں شک ہے، پھر آگے اللہ نے فرمایا شک ہے تو اس قرآن جیسی، اس ایک آیت جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ۔ نہیں بنا سکتے، سارے عرب مل جائیں، ہم تو عربی نہیں جانتے نا، سارے عرب مل جائیں ایک آیت نہیں بنا سکتے، حالانکہ یہ ان کی زبان ہے، لیکن سارے مل کر ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، یونیورسل چیلنج ہے، انٹرنیشنل چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے تو اس کو بدل کے دکھاؤ، اس کی ایک آیت جیسی کوئی آیت بنا کر دکھاؤ، نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں نا، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، توبہ استغفار، انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی بس ہو جاتی ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، اور آدمی بس اللہ کے ساتھ تعلق بنائے، اللہ سے حفاظت مانگے کہ یا اللہ مجھے کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈالے، ورنہ ہماری تو ہائے ہائے نکل جائے۔ یہ تو وذکر عبدنا ایوب، اللہ کہتے ہیں اپنے حبیب سے کہ ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں، اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان، انہوں نے دعا مانگی، اے میرے رب مجھے تو شیطان نے چھو لیا ہے، میرے اوپر تو اتنی بیماریاں آ گئی ہیں، میں تو ہر وقت پریشانی میں ہوں میرے اوپر، یعنی ان کے جسم میں کیڑے تو خیر نہیں پڑ سکتے، یہ ایسی زیادہ باتیں لوگ اصل میں بیماری کو زیادہ بتانے کے لیے نا ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو بولتی ہے، نبی کو کوئی ایسی ایک بات یاد رکھیں، نبی کو کبھی بھی کوئی ایسی تکلیف نہیں آ سکتی کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ نبی خوبصورت ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، معجزات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چلنے والے ماننے والے ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بھئی ایک عام سے عام آدمی اگر نیک ہو تو کوئی نہ کوئی تو اس کے ساتھ ہوگا نا، ایک دو بندے تو ساتھ ہوں گے نا، اگر سارے اس کے خلاف ہوں دو تو اس کے ساتھ ہوں گے، تو نبی ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کا اسٹمپ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بیماریاں بہت زیادہ تھیں، اتنی بیماریاں تھیں کہ ہر وقت تکلیف ہوتی رہتی تھی، یعنی یوں سمجھیں کہ بازو میں الگ تکلیف ہے، کان میں الگ تکلیف ہے، آنکھوں میں الگ تکلیف ہے، جسم پاؤں میں الگ تکلیف ہے، یعنی کئی تکلیفیں جمع ہو کر آدمی بے بس ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک ہی وقت میں آدمی کا دانت خراب ہو، ایک ہی وقت میں آدمی کا کان خراب ہو، ایک ہی وقت میں آدمی کا پیٹ بھی خراب ہو، تو پھر بندہ کیا ہے؟ بولے تو گئے یا اللہ یہ میں کیا ہوں۔ اچھا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، آپ دیکھ لیں، اگر آپ کا دانت خراب ہے تو آپ کا کان خراب نہیں ہوگا کبھی، الا ماشاءاللہ کبھی ہو جائے تو ہو جائے، ایک وقت میں آپ کے اوپر ایک ہی تکلیف آئے گی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ان کو اس تیل کو اگر درد دبایا نا تو اس کا تیل کیا ہے تو پورا ہی اڑ جائے گا، اس لیے اللہ ہمارا خیال کرتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا، یہ اللہ کی ہمارے اوپر مہربانی ہے۔ لیکن نبی چونکہ مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق ہوتا ہے تو اس کے اوپر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بیماریاں ڈال دی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے شیطان نے چھوڑ لیا ہے، یعنی اتنی میرے اوپر تکلیفیں آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پہ مار، اس سے پانی نکلا، ھذا مغتسل بارد و شراب، اس پانی سے غسل بھی کر لے اور اس پانی کو پی بھی لے، تجھے شفا مل جائے۔ اللہ نے اسی کے ذریعے سے شفا دے دی۔ اچھا انہوں نے جب یہ بیمار تھے، بیماری میں نا غصہ بہت آتا ہے، جب والدین ہمارے اللہ ان کو زندگی دے بیمار ہو جاتے ہیں نا، بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں تو وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے، ہمیں برداشت کرنا چاہیے، ماں کی باتوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے، باپ کی باتوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے، جواب پہ جواب نہیں دینا چاہیے، اگر ان کی کوئی بات بری لگ رہی ہے نا تو سنیں، یہ سننے کی عادت بنائیں کہ بھائی میں نے سننا ہے، ان کی سننے کی، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ والد اگر کوئی غصے میں کچھ کہہ رہا ہے تو چپ کر کے سنیں، ایسے کر کے سنیں، کریں اپنی جو آپ نے اپنا، کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے دوسرا کام بہتر ہے تو آپ وہی کریں، لیکن جواب آگے سے نہ دیں، آگے سے ان کو بحث نہ کریں، بس یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں بھائی، بحث نہ کریں، والدین کے ساتھ آپ بحث نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں، ان کی بات اگر ماننی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ماننی ہے تو کرو اپنی، لیکن آگے سے جواب دینے کی اجازت نہیں، آگے سے آپ نے ایسے ہی رہنا ہے۔ تو بہرحال جب بیماری میں آدمی ہوتا ہے نا، تو ان کی بیوی تھی، وہ بیچاری بڑی ان کی خدمت کرتی تھی، تو آدمی کو جب تکلیف میں ہوتا ہے نا تو غصہ آتا ہے، تو کوئی کام بیوی سے صحیح نہیں ہوا، رحمت بیوی ان کا نام آتا ہے کتابوں میں، تو ان سے کوئی کام صحیح نہیں کہا، اگر میں صحیح ہو گیا نا، ابھی تو میں بیمار ہوں، اگر میں صحیح ہو گیا تو یہ 100 ڈنڈے ماروں گا میں۔ کیا انہوں نے کہا؟ اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ اچھا جی،
اسی کو آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اب یہ صحیح ہو گئے. اب قسم کھائی تھی، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو اللہ کی قسم ہے کہ میں تمہیں 100 ڈنڈے ماروں گا. اچھا، اب اللہ کا تعلق ایوب علیہ السلام سے بھی ہے، اور ایوب علیہ السلام کی خدمت کرنے والی بیوی سے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس سے بھی تعلق ہے. اللہ نے ایوب کو بھی بچانا ہے، اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی بچانا ہے، کیونکہ اللہ کے دونوں بندے ہیں. تو دیکھیں اللہ کیسے بہترین طریقہ اختیار کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے لو، وخذ بیدک زغسن، زغسن کہتے ہیں جھاڑو. یہ آیت نمبر ہے 44 سورہ سواد 23واں سپارہ ہے. اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے لو جس میں 100 ڈنڈیاں ہوں. جس میں کتنی ڈنڈیاں ہوں؟ 100. قسم بھی پوری ہو جائے گی. اچھا 100 ڈنڈیاں ہوں، فضرب بھی، ایک ہی دفعہ اس کو مارو، ایک ہی دفعہ اس کو مارو تاکہ تمہاری قسم نہ ٹوٹے. ایک ہی دفعہ جھاڑو اتنا سخت نہیں لگتا نا. تو اللہ نے سفارش کی، یہ اللہ کی سفارش ہے عورت کے لیے. ہم بھی اپنی عورتوں بیویوں کو سمجھائیں، یہ آیت ان کو سنائیں کہ جب آدمی نیک ہوتا ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی ایسی رحمت آتی ہے کہ اللہ سفارش کرتے ہیں. دونوں کا کام چل گیا. ایوب علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور رحمت بیوی بھی بچ گئی، اسے بھی اللہ نے بچا لیا. جھاڑو کے اندر 100 ڈنڈیاں، ایک ہی دفعہ مارو. انا وجدناہ صابرا، ولا تحنث، اپنی قسم کو نہ توڑو، ہم نے آپ کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، بہترین بندہ ہے. کتنا وہ خوش قسمت انسان ہے. نبی تو ویسے خوش قسمت ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کی ہائی لیول ہے. ان میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ نعم العبد، یہ ہے بہترین بندہ. انہ اواب، یہ بار بار میری طرف دیکھنے والا ہے، بار بار میری طرف دیکھنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے. ہم بھی اپنی پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، کچھ بھی ہو، کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، فوراً اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگے. کوئی پریشانی آئے تو اس میں اللہ کی طرف رجوع کر کے، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف بھی رجوع نہ کریں. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اب ڈنڈوں کی قسم ہے، بظاہر کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈنڈے تو مارنے ہیں اب، لیکن ڈنڈے مارنے بھی ٹھیک نہیں ہے. اس نے اتنی خدمت کی ہے تو اللہ نے طریقہ بتایا، قرآن میں طریقہ بتایا کہ بھائی تم جھاڑو لے لو جس میں 100 ڈنڈیاں ہوں، اس کو ایک ہی دفعہ میں مارو، بس کام ختم. تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کا بھی وہ بھی بچ جائے گی. یہ اللہ نے طریقہ اختیار کرے. آگے اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی بیماری لگتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو انسان بڑی دعائیں مانگتا ہے. یا اللہ بس تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، بس میں تیرا ہوں، تو میرا ہے. اور جیسے ہی ثم اذا خولہ نعمتا منہ، اور جیسے ہی ہم اس کو کوئی تھوڑی نعمت چکھاتے ہیں، یہ تو بھول ہی جاتا ہے، ہماری طرف مڑ کے دیکھتا ہی نہیں، ہماری طرف مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے. وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے لگ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے کہتے ہیں تمتع بکفرک قلیلا، تھوڑے بہت مزے کر لے. انک من اصحاب النار، تو پکا جہنمی. انک من اصحاب النار، یہ یہاں پہ مبالغہ ہے. انکا یعنی تاکید ہے کہ تو پکا جہنمی ہے. کہ تو نے کیوں، تجھے جب خوشی دی تھی، تجھے بیماری تیری ختم کی تھی، تو تو نے کیوں امن ہوا قانتون، کیوں تو نے راتوں کو جا کر اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، سجدے کیوں نہیں کیے، اللہ کے سامنے کھڑا کیوں نہیں ہوا، آخرت کو کیوں یاد نہیں کیا، اپنے رب کی رحمت کی کیوں امید نہیں رکھی. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور کیا نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. ایک جاننے والے ہیں اور ایک نہ جاننے والے ہیں، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ان کی غلطی کبھی بھی برابر اور ایک جیسی نہیں ہو سکتی. جو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے تم نے عمل کیوں نہیں کیا، جو نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے تم نے پتہ کیوں نہیں کیا. ہاں یہ بات یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں مسائل نہ بتائیں، مسائل نہ بتائیں، کیونکہ عمل تو ہم نے کرنا کوئی نہیں ہے، تو ایویں ہم خواہ مخواہ گناہ گار ہو گئے. یہ میں نے اپنے اس میں دیکھا ہے کہ میں کسی کو ایک مسئلہ بتا رہا تھا، میری اپنے ہی رشتہ دار، ان کو میں مسئلہ مجھے نہ بتاؤ، کیونکہ میں عمل تو کرنا نہیں ہے، تو آپ جب بتا دو گے تو پھر مجھے سزا ملے گی. میں نے کہا نہ، آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے، اگر آپ کو نہیں پتہ نا، پھر بھی اللہ پھینٹی لگائے گا کہ کیوں پتہ نہیں کیا. یہ بات نہیں ہے، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مجھے بس علماء کو پکڑا جائے. اچھا علماء ادھر بھی جو ہے نا وہ سختی میں، تکلیف میں، وہاں بھی علماء ہی پکڑے جائیں گے. ایسا تھوڑی ہے بھائی. علماء کے ساتھ لوگ کہتے ہیں بس شیطان بہت زیادہ ہوتے ہیں، فرشتے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ جملہ ویسے ٹھیک نہیں ہے کہ علماء کے ساتھ شیطان، مولویوں کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ شیطان زیادہ ہوتے ہیں. یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. فرشتے زیادہ ہوتے ہیں بھائی. اس کے سینے میں قرآن ہے، وہ ہر وقت قرآن پڑھتا ہے. قرآن کی وجہ سے اس کی عزت ہے، اس کے رنگ کی وجہ سے عزت نہیں ہے، اس کے کسی شکل و صورت کی وجہ سے عزت نہیں ہے، پرسنالٹی کی وجہ سے عزت نہیں ہے.
قرآن کی وجہ سے عزت ہے، قرآن کی وجہ سے اس کو آگے کیا جاتا ہے، قرآن کی وجہ سے اس سے نکاح پڑھوایا جاتا ہے، قرآن کی وجہ سے اس سے جنازہ پڑھوایا جاتا ہے، ہر کام میں اس کو آگے کیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے، اللہ کے نام کی وجہ سے. آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بڑا پیارا انداز اللہ نے اختیار کیا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. یہ بڑی زبردست آیت ہے، یہ ساری زندگی یاد رکھنے کے قابل آیت ہے. اکثر مسجدوں میں بھی لکھی ہوتی ہے، بعض مسجدوں میں آپ جائیں گے نا تو ادھر لکھی ہوتی ہے اوپر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے میرے گناہگار بندو، کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. نالی میں بھی گر جاؤ، گٹر میں بھی گر جاؤ، گٹر میں سے جو سب سے بڑا گٹر ہے اس کے اندر بھی گر جاؤ، پھر بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. میری رحمت سے نا امید ہونے کی اجازت نہیں ہے. گناہ سے گناہوں کے اندر سمندر میں چلے جاؤ، پھر بھی مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. تیری طرف سے توبہ کا اللہ کو انتظار ہے. انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کا کام ہی ہے گناہوں کو معاف کرنا. وانیبوا الی ربکم. اپنے رب کی طرف طلب دکھاؤ. یہ کافروں کو خطاب ہے. اپنے رب کی طرف طلب دکھاؤ، اسلام لے آؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے اور تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، اور تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. یعنی اے کافرو، اسلام لے آؤ، تمہارے اوپر ایسا عذاب آئے گا کہ تم ایسا تیز زلزلہ آئے گا کہ تمہیں باہر نکلنے کا موقع. پاکستان میں جو زلزلہ آتا ہے ہم تو باہر نکل آتے ہیں نا، اندر بلڈنگ ہلتی رہتی ہے، ہم باہر چلے جاتے ہیں. باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ملتا فوراً. یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا سیدھے ہو جاؤ بھائی، اور تم تو میرے خاص بندے ہو، تمہارے ساتھ تو میرا تعلق ہے. یہاں اس طرح کا زلزلہ نہیں آتا. یہاں تو ہم بڑے مدد سے لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے، جیو پہ خبر لگی ہوتی ہے زلزلہ آیا، لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے. اور باہر ملکوں میں اتنا زلزلہ آیا بس وہ پورا آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ کلمے کا ورد کرتے ہوئے لوگ باہر نکل آئے. پاکستان میں اس طرح کے زلزلے نہیں ہیں. اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یعنی ایسا تم پر عذاب آئے گا تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. آگے مسلمانوں کو خطاب ہے، واتبعوا. اچھی طرح دین پر چلنے کی کوشش کرو. احسن ما انزل الیکم من ربکم. آدھے تتر آدھے بٹیر نہ بنو، اچھی طرح دین پر چلنے کی کوشش کرو. یہ اس کا معنی ہے احسن ما انزل، کہ تم چلتے تو ہو، تم میرے تو ہو، لیکن 100% میرے بن جاؤ، زیادہ میرے بن جاؤ، دنیا کے کم بنو. جی من قبل ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس پر اچھے طریقے سے چلنے کی کوشش کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. اللہ نے یہاں فرمایا کہ تم پر اچانک عذاب آئے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. پیچھے کافروں کو اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہاں پہ اللہ نے کہا ہے تمہارے اوپر اچانک عذاب آئے گا، اور کیونکہ تمہیں یقین ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ میرے سے ناراض ہوگا، تمہیں پتہ ہے میں قرآن نہیں پڑھوں گا اللہ میرے سے ناراض ہوگا، تمہیں پتہ ہے میں رمضان کے روزے نہیں رکھوں گا اللہ میرے سے ناراض ہوگا، تمہیں پتہ ہے میں والدین کا احترام نہیں کروں گا اللہ میرے سے ناراض ہوگا. تمہیں پتہ ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں تم پر اچانک عذاب نہ آ جائے، اچانک ہی میرے عذاب کے مستحق نہ بن جانا، لہٰذا توبہ کرتے رہنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 گروپ بیان کیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 گروپ بیان کیے. پہلا گروپ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے افسوس کرے گا، ہائے کاش ہائے کاش. جیسے کوئی بڑا ہوتا ہے نا تو وہ پوچھتا ہے ہاں بھائی یہ کیا کیا، یہ تو کچھ تو کہتے ہیں ہاں جی بس ہم غلطی ہو گئی ہے. کچھ ادھر پاس کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ صحیح زیادہ رونا شروع کر دیں تاکہ شاید اس کو کوئی ترس آ جائے. تو یہ کام کریں گے، یہ اللہ کے سامنے پاس کھڑے ہو کے نا وہاں رونا شروع کر دیں گے، افسوس کریں گے، دھاڑے ماریں گے. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے کاش ہم نے اللہ کی طرف توجہ نہیں کی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور ہم مذاق اڑانے والوں میں سے بنے رہے. اللہ فرمائیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا مرضی رہو، جتنا مرضی افسوس کرتے رہو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ پہلا گروپ ہے. دوسرا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. میرے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہ کہنا کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں نیک ہوتا. اللہ نے ہدایت نہیں دی میں نیک نہیں ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب اللہ مجھے ہدایت دے گا تو میں مسجد میں آؤں گا نا. یہ اس کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے کہ یا اللہ آپ ہمیں ہدایت دیتے تو ہم نیک ہوتے، لہذا آپ نے ہمیں ہدایت نہیں دی لہذا ہم نیک نہیں ہوئے. غلطی ہماری تو نہیں، غلطی آپ کی. اب آپ دیکھ لیں کیا کرنا ہے. اللہ فرمائے تو جاؤ نا تو میں سیدھا کرتا ہوں، جہنم کے اندر جاؤ تو میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہاری یہ بات بالکل نہیں چلے گی، ابھی سے بتا دیا. آگے تیسرا گروہ
او تقول حین تر العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو چیخے مار کے کہیں گے کہ اللہ دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، ہم اچھے کام کر کے آئیں گے، تجھے راضی کر کے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، بلا قد جاءتک آیاتی، تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھی، میرا قرآن آیا تھا، میں تمہیں روزانہ نشانیاں دکھا رہا تھا، تمہارے سامنے بچہ بھی مر رہا تھا، بوڑھا بھی مر رہا تھا، جوان بھی مر رہا تھا، تم نے اس سے کیوں عبرت حاصل نہیں کی؟ تمہارے سامنے لوگوں کو لا علاج بیماریاں بھی لگ رہی تھی، ظالموں کو سزائیں بھی مل رہی تھی، تم نے کیوں عبرت حاصل نہیں کی؟ یعنی وہ موقع تم سے ختم ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سخت بات فرمائی، شرک سے ڈرانے کے لیے جو امت کی سب سے افضل ترین ہستی ہے، جس کا اللہ کے بعد مقام ہے۔ اللہ کے بعد کس کا مقام ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے ان کا نام لے کر کہا لئن اشرکت، میرے محبوب آپ کو بھی بتا رہا ہوں، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی بتا چکا ہوں، اگر آپ نے بھی شرک کیا میں آپ کے سارے عمل ضائع کر دوں۔ میرے محبوب اگر آپ نے شرک کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا میں آپ کے سارے عمل ضائع کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، جیسے بچہ معصوم ہوتا ہے، بچے کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، اسی طرح نبی ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے، نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ آگے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، کچھ آیتیں رہ گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ کل اس کو دیکھ لیں گے۔ تو بہرحال نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے شرک سے بچنا ہے، شرک سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے، کہ ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام لے لیا، لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا میں آپ کے سارے عمل ضائع کر دوں۔ یہ ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دلوں میں اتارنے کے لیے ہے کہ کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جانا۔ آج اللہ معاف فرمائے کہ جب انسان کے دل کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور دل میں شیطان بس جاتا ہے تو آدمی پتہ نہیں سے کیا کرتا پھرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا رہتا ہے کہ جنت ہمارے لیے ہے، جنت ہماری ہے، اور اس کے پکا ایک یقین بچ جاتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے بارے، جیسے کل بھی بات ہوئی کہ کوئی بھی آدمی اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ مرتے وقت پتہ چلے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اس سے پہلے کوئی آدمی اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آخرت کی کسی بھی چیز کو اٹھا کر اپنے ساتھ منسوب کرنا یا غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرنا، یہ سب اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔